لهما ولا تكن رابعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، مسجد امیر حمزہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں، میرے خیال میں اس مسجد کی عمارت اور اس کے نمازی، اس میں سارا یہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جانا، آج کے یہ 15 14 15 16 حفاظ کرام اور اب تک 124 بچوں کا یہاں پر قرآن پاک حفظ کرنا، میں حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ اس کے ثواب کے اولین مستحق وہ حاجی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کالے خان فیملی کے حاجی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سن 88 میں ہم ایک فوتگی میں فضل العلوم کے محلے میں حاضر ہوئے۔ حضرت والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، مولانا عبدالوارث صاحب بھی تھے، بندہ ناچیر بھی وہاں ساتھ تھا تعزیت کے لیے۔ تو حاجی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب کو توجہ دلائی کہ یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں مسجد کی جگہ پڑی ہوئی ہے، مرکزی مسجد ہے، تو اگر آپ کو مل جائے تو یہ ایک دین کا مرکز بن جائے گا۔ چنانچہ اس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی، اس وقت وہ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب بھی تھے۔ یہ زمین 3.5 کنال زمین ہم نے اپنے ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد کے پیسوں سے یہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے میں یہ 3.5 کنال زمین خریدی۔ مجمع میں ابھی پتہ نہیں چودھری محمد یامین صاحب برود والے یا ان کا بیٹا چودھری شہباز صاحب ہیں یا نہیں، ایک رات ہمارے اوپر بڑی بھاری اور مشکل آئی۔ تو یہ جو 4 دیواری ہے اس مسجد کی پہلے، اس کے لیے غالباً اس زمانے میں 20,000 اینٹیں وہ چودھری یامین صاحب نے اس رات کو فراہم کی تھی۔ آج الحمدللہ یہ مرکز آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ حفاظ کرام وہ 15-16 بچے جنہوں نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، حاجی محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس مسجد کو مدرسہ کی تعمیر و ترقی میں اخلاقی طور پر یا مشوروں کی حد تک ہماری سپورٹ کی تھی اس زمانے میں یا آج بھی کر رہے ہیں، تو وہ برابر اس ثواب میں شریک ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جس کی محفل سجانے کے لیے یہ علماء کرام شعراء اعظام آئے ہوئے ہیں اور آپ سننے کے لیے محظوظ ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے جی۔ اور کہتے ہیں کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں،
حدیث پاک ایک دو آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ پاک خود یہ فرق بتا رہے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ پاک بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے آئے، یعنی مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم اور کافر سے اس کا درجہ اللہ پاک کے بڑا بلند ہے۔ اور فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ان کے تو بہت ہی زیادہ درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے حفاظ کرام، علماء کرام، ان کو کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہم سے کام لینا تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اور اس کام میں لگایا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کن عالماً، کہ تم یا تو عالم بن جاؤ، پورے عالم بنو، پہلا درجہ سب سے اونچا درجہ یہ، او متعلماً، یا طالب علم بن جاؤ، دوسرا درجہ طالب علم بن جاؤ، یہ دوسرا درجہ۔ فرمایا او ناصر لہما، یا اس کے تم ناصر بن جاؤ۔ حاجی ناصر صاحب بیٹھے اور واقعتاً یہ ناصر ہیں، آج بھی آپ نے ان کے جذبات دیکھے ہیں۔ جب سے یہ منڈی میں آئے ہیں، یہ اللہ نے نام بھی ان کو ناصر دیا، اور ناصر کا معنی مددگار۔ تو ماشاءاللہ اس مدرسے کو، مسجد کو جب بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ناصر عملی طور پر ناصر بن کے دکھاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے او ناصر لہما، کہ تم یا ان دونوں کے یعنی علماء اور طلباء کے مددگار بن جاؤ، ولا تکن رابعا، چوتھی چیز نہ بننا۔ چوتھی چیز کیا ہوگی؟ نہ آپ خود عالم بنے، نہ طالب علم بنے، اور نہ ان کے مددگار بنے۔ ایسا بندہ کہ جس کو مسجد اور مدرسہ کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو پسند کیا، وہ نہیں کیا۔ اس لیے میں آج وہ جو بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ تقریر تو آپ نے دیکھ لیا، آپ کے خطیب دل پذیر مولانا محمد یوسف شیخ پوری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ خطاب ان کا ہوگا تو میں حفاظ کرام کو مبارک دینا چاہتا ہوں، ان کے والدین کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات ضرور میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ محفل قرآن، ختم قرآن کی تقریب ہوتی تھی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ ضرور بیان فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھتے ہوئے مغل بادشاہوں میں تھے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے شاہ جہاں کو انہوں نے قرآن پاک حفظ کروایا۔ تو جب حفظ کر لیا تو اورنگزیب جو ہے نا، ان کا جو والد تھا جہانگیر بادشاہ، وہ ان کا والد تھا، تو انہوں نے جا کر اپنے والد کو مبارک دی کہ ابا جی، کوئی بھی نام بولا ہوگا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ ان کا جو بیٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جہانگیر بادشاہ جو ہے وہ بڑا خوشی کا اظہار کرتا کہ میرا پوتا جو ہے وہ حافظ ہوا ہے۔ واقعتاً اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک تقریب تھی مکہ مکرمہ میں، تو وہاں غالباً کردستان کا بادشاہ بھی آیا ہوا تھا، اس محفل میں ہم بھی تھے۔
تو اس کردستان کے بادشاہ نے بڑا خوش ہو کر بتایا کہ میرے پوتے نے قرآن پاک حفظ کر لی. تو جہانگیر کو جب مبارک دی عالمگیر بادشاہ نے، تو اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. تو بادشاہ نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ ابا جی میں نے آپ کو اتنی بڑی مبارک دی ہے اپنے پوتے کے حافظ ہونے کی، تو آپ نے یعنی کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. تو ان کے والد نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہوگا. جنت میں تاج جو ہے وہ تاج تمہیں پہنایا جائے گا، تو تمہیں تو خوشی ہوگی، مجھے تو خوشی نہیں ہے. تاج تمہیں پہنایا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کے والدین کو جنت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج اور چاند پر غالب آ جائے گا. تو اس کو اب عالمگیر بادشاہ کو سمجھ آئی کہ میرے بیٹے کے قرآن پاک حفظ کرنے سے تاج میرے سر پر تو آئے گا، لیکن میرے ابا جی کے سر پر کیسے آئے گا؟ وہ تب آئے گا جب میں قرآن پاک کو حفظ کروں گا. تو عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہوتے ہوئے پورے انڈو پاک کا بادشاہ تھا. کتنا بڑا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کا یہ حصہ، اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ، اور بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے قرآن پاک حفظ کیا. جب حفظ کر لیا تو پھر جا کر اپنے والد کو کہا ابا جی آپ کو مبارک ہو کہ آج آپ کا بیٹا بھی قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. تو حضرات محترم، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، قرآن پاک صبح شام قبر میں بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ پاک اس سارے عمل کو قبول فرمائے. میں ان بچوں کو بار دیگر مبارک دیتا ہوں، ان کے استاد صاحب قاری حق نواز صاحب اور ان کے جو نائب ہیں جنہوں نے بڑے زبردست طریقے سے یہ اہتمام کیا. آج کی کانفرنس میں جتنے لوگوں نے، ساتھیوں نے، ہمارے طلباء نے، اساتذہ کرام نے، معاونین نے اور میڈیا والوں نے، ہمارے یہ حیدری والا ہر جگہ ہی ماشاءاللہ حاضر ناظر ہوتا ہے ہر جلسے میں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کی شایان شان بدل و اجر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.